اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 22 حدیثیں، ان 22 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پانچے کو نیچے رکھتا ہے، عادی ہے نیچے رکھنے کا، اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت میں جانے والا عمل اس کے سارے موجود ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ پانچا کو نیچے رکھا ہوا ہے اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے۔ کیا ہوتا ہے دل میں، کیا خیال آتا ہے؟ سنت تو ہے میرے بھائی، دنیا میں بچہ ہماری نقل کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا بچہ بڑا ہو گیا گھر میں کسی بات پہ نقل کر رہا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور آپ میں سے دسیوں گھر، ہر گھر کے کوئی بچہ آپ کے کسی مسئلے پہ، اچھائی کے مسئلے پہ نقل اتارتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ سچ پوچھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے بغیر، جام کوثر پیے بغیر، یہ ایک تار ہے، اس تار کے اوپر آپ بتائیے کہ آپ چل سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو پل صراط ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنے کے لیے جب تک حوض کوثر کا پانی نہ پیا جائے گا اس وقت تک وہ طاقت آ ہی نہیں سکتی، اور وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی لینی ہے۔ وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور در نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پلا دے گا، وہ ایک ہی در ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ وہاں یہ سوال اٹھا کہ جناب آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تھے، آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی تھوڑا سا طنز کر دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے تو آدمی سامنے آتے ہوئے خود بھی شرما رہا ہوتا ہے، یا آ بھی جائے تو اگلے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ منہ سے کچھ نہ کہہ دے۔ میں مانتا ہوں انشاءاللہ رسول اللہ نہیں کہیں گے، لیکن اپنی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ ہم وہاں سنت کے اہتمام کے بغیر ہم وہاں آپ کے سامنے جائیں؟ ایک ایک سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، اٹھنے کی سنت، سونے کی سنت، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی بڑے کام نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام۔ رات کو سو رہے ہیں، پوری رات عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں، چھوٹا سا کام، صرف وضو کرنا ہے، وضو کر کے بستر پہ آئے، لیٹے اور وضو ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ختم، وضو کر کے آنا شرط، پوری رات عبادت کا ثواب، پوری رات کچھ بھی نہیں کیا، 6 گھنٹے عبادت کا، 7 گھنٹے عبادت کا ثواب مل گیا۔ عشاء کی نماز ملی، فجر کی نماز ملی، سوتے سوتے وضو کر۔ ہر روز ہم تہجد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عام عرف میں مشہور ہے کہ جناب تہجد جو ہے وہ تو سوئیں گے اٹھیں گے تو تہجد، اسلام یہ نہیں کہہ رہا۔ افضل اس کو مانتے ہیں کہ جناب افضل یہی ہے کہ سو جائیے، اٹھیں گے تو پھر تہجد، لیکن حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جب آپ 2 رکعت بھی نیت سے پڑھ لیں گے تہجد ہو جائے۔ آپ وتر پڑھ رہے ہیں، وتر سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، حد ہے 12 اور کم ہے 4، اور 4 بھی نہیں پڑھ رہے تو 2 پر ہی شروع کیجئے، شروع تو کیجئے۔ 2 نفل پڑھ رہے ہیں اس میں منہ سے یہ کہہ لیجئے یہ تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد وتر پڑھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور دل میں یہ خیال رکھیے کہ اللہ اس ٹائم بھی آپ مجھے اٹھا دیجئے گا، میں اس ٹائم بھی پڑھ لوں گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، باتیں ہو جائیں گی، راز و نیاز ہو جائے گا۔ پوری رات ہر دن زندگی میں تہجد کا ثواب مل رہا ہے، سودا سستا ہے۔ آپ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی فرض پڑھی، فرض کے بعد 2 سنت پڑھی، اب اس کے بعد صبح تک کبھی بھی پڑھ لیجئے، تہجد کے وقت سے پہلے تک کبھی بھی پڑھ لیجئے، ابھی اسی نماز کے ساتھ پڑھ لیجئے، کام ہو جائے گا۔ ناغہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کھاتے میں ناغہ لکھا جائے کہ تہجد نہیں پڑھی، ایسا نہیں ہوگا، یہ لکھا جائے گا تہجد پڑھی۔ کون کون عمرے کے لیے تیار ہے؟ ایک کام تو زندگی میں یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ پاسپورٹ ہمیشہ اپنا تیار رکھیے، ہمیشہ زندگی میں تیار رکھیے، کب واسطہ پڑے، کب اچانک کی صورت بنے اور کام ہو جائے۔ جہاں تک میرا اختیار چل رہا ہے وہ کام تو میں کروں نا، جو اختیار میرا نہیں ہے وہاں میرا بس نہیں ہے، وہاں میں اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ پیسے کا انتظام نہیں ہے، وہ انتظام فرمائیے، لیکن یہ تو بس میں ہے، جو بس میں ہے وہ تک، وہاں تک تو پہنچیں۔ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہاں تک میرا بس میں تھا، یہ کام تو میں نے کر کے رکھا تھا۔ اس میں حج کی بھی ہر سال نیت کیجیے، ثواب ملتا رہے۔ نہیں ہوگا ثواب ہر سال کے حج میں آپ شامل ہوں گے کہ اللہ پاسپورٹ میرے پاس تھا، پیسہ نہیں تھا، جا نہیں سکا، لیکن دل میں یہ جذبہ تھا، یہ کام تھا، یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی، وہ کام ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات،
صبح فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر بیٹھو، تھوڑا سا ذکر کر لو، تلاوت کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اور جہاں اشراق کا ٹائم ہو، اشراق میں 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہمت ہو، 2 اور 4 ہی ہے، اصل تو 2 ہی ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کس نام سے؟ اشراق کے نام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی اللہ کے دربار میں وہ عمرہ قبول ہوا ہے۔ میں یہاں سے سفر کر کے جاتا ہوں اور وہاں عمرہ کرتا ہوں اور پھر وہاں سے مدینہ جا کے واپس آتا ہوں، یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عمرہ میرا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا مسئلہ خراب ہوا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہاں گھر بیٹھے گھر میں ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے، 10-15 منٹ بعد وہ عام طور سے آج کل اشراق ہو جا رہی ہے، 20 منٹ بعد اشراق ہو جا رہی ہے، اتنی دیر اللہ کا نام زبان سے ہو جائے گا اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، دوسرا کام اسی بہانے سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اشراق کی نماز پڑھی اللہ اس کے اس دن کے کاموں کو پورا کریں گے۔ اس دن کے کام میرے پتہ نہیں کون کون سے ہیں، آپ کے پتہ نہیں کون کون سے، ہر آدمی کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ جب وہ اشراق پڑھ لی تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ آج کا یہ معاملہ ہے، ذرا اس کو آپ سہل فرما دیجئے گا، آسان فرما دیجئے گا، کام آپ کا آسان ہو جائے۔ آج گھٹنے کے درد میں ہر آدمی پھنسا ہوا ہے، اکثر لوگ پھنسے ہوئے، گٹھیا کا بھی درد ہو جا رہا ہے، کونی میں بھی درد ہو جا رہا ہے، جسم کے کسی اور حصے میں بھی درد ہو جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک کام کر لو، چھوٹا سا کام ہے، بس وہ چاشت کی نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے جسم کے ہر جوڑ کا وہ حق ادا کر رہا ہے۔ جب اللہ کا حق ادا کیا تو اللہ آپ کے جوڑ کو خراب کرے گا؟ آسان راستہ ہے، 10 دوائی کھائیے، 10 ورزشیں کیجئے، 10 قسم کے ایکسرسائز کیجئے، مشکل راستہ ہے، یہ بہت آسان راستہ ہے کہ عادت بنا لیجئے چاشت کی نماز۔ رسول اللہ نے یہ بات کہہ رکھی ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر جوڑ کا صدقہ ہو گیا، اس کا بدلہ ہو گیا، میں اتارنا چاہوں نہیں اتار سکتا، لیکن جوڑ کے بہانے سے بدلہ ہو جائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے کرم سے پوری شریعت پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے سیکھنا ہوگا، ایک دن میں نہیں آئے گی، ایک دن میں نہیں آئے گی، 2 دن میں نہیں آئے گی، لیکن کسی مسئلے میں انسان دنیا کے کسی مسئلے میں پھنستا ہے نا تو اس شعبے کے آدمی سے تلاش کرتا ہے، پہلے وہ شعبے کا آدمی، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی دین کا معاملہ دینداروں سے ہی سیکھا جائے گا، ہر راہ چلتے سے، ہر گاڑی والے سے نہ سیکھا جائے گا، یا گوگل شریف سے نہ سیکھا جائے گا، گوگلی استاد سے نہ سیکھا جائے گا۔ پوچھو اس سے کیا کہہ رہے، اس میں کس نے کیا ڈال رکھا ہے آپ کو کیا پتا، صحیح ڈال رکھا ہے غلط ڈال رکھا ہے کیا پتا۔ میرے بھائیوں ابھی سارے علماء مرا نہیں گئے، ابھی تو اللہ کا اربوں خربوں شکر ہے ہر محلے میں مسجد کے امام کے علاوہ بھی 2-4 مل جائیں گے آپ کو، اور ہر جگہ دارالفتہ بنا ہوا ہے، ہر علاقے میں مسئلہ بنا ہوا ہے، دارالفتہ کھلا ہوا ہے، جائیے اپنا سوال لکھیے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، تو 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن میں جواب آ جائے گا، جب آ جائے اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ اب وہ مسئلہ ان کی طرف گیا، اچھا کیا تو وہ جانے، برا کیا وہ جانے، آپ بری الذمہ، آپ کی جان چھوٹی۔ اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں کہ جی میں اپنے حساب سے کر لوں اور بعد میں وہ غلط نکلے تو ساری پکڑ اپنی۔ اور یہی دارالفتہ سے ہوئی تو دارالفتہ والے کیا کہتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، ہمارے علم کے مطابق مسئلہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کتابی علم کے مطابق مسئلہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے حقیقت حال وہ اللہ جانتا ہے، میں آپ نہیں جانتا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے، انتہائی درجے میں فکر کی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز پر نگاہ ڈالیے، چیک کیجئے اپنے آپ کو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم شریعت کے موافق ہیں یا نہیں، کتنے ہیں، جتنے ہیں شکر ادا کیجئے، جو کمی ہے اس کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کل قیامت کے دن صف علماء میں کھڑے ہو جائیں گے سیکھنے والوں کی وجہ سے،
سیکھنے والوں کی وجہ صف علماء میں کھڑے ہو جائیں گے. صحیح علماء کا مقام صحابہ کے ساتھ ہے. 7 سال کسی مؤذن نے نیت و ارادے سے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 7 سال اذان دے دی. قیامت کے دن اس کی گردن یوں اونچی ہے. صحابہ فرما رہے ہیں، انبیاء فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی جماعت یہ ہے، صحابہ کی جماعت یہ ہے. یہ کون لوگ کھڑے ہیں ان کی اونچی اونچی گردنیں، یہ ذرا اپنی لائن بنا کے لائن میں اونچے اونچے حیثیت میں کھڑے. وہاں اس کی اونچی گردن ہے. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ کے نام کو بلند کرتا تھا، لوگوں کو یاد دلاتا تھا، آؤ 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 حی علی الفلاح، ادھر آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، ادھر آؤ کامیابی کی طرف. کدھر جا رہے ہو، کدھر سو رہے ہو؟ الصلاۃ خیر من النوم، چھوڑو نیند، آ جاؤ اس نماز کی طرف. نیند سے، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. وہ یاد دہانی کراتا. فرض روزہ بھی ہے، فرض زکوٰۃ بھی ہے، فرض حج بھی ہے، لیکن صرف نماز کے لیے، حالانکہ وہ ایک دن میں 5 ہے، نماز کے لیے پابندی لگوائی. اللہ نے بلانے کا پیغام سسٹم بنایا. روزے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. حی علی الصوم کوئی پیغام نہیں، حی علی الزکاۃ کوئی پیغام نہیں ہے، حی علی الحج کوئی پیغام نہیں ہے. اس کے لیے پیغام ہے. یہ خطرہ ہے کہ بھول جائے گا، اور بھول بھی جاتا ہے. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی پھر بھی بھول جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے مائک، اس کے باوجود بھول جاتا ہے. نماز کی کیفیت کو پہچانیے کہ اگر آپ کا دل نماز کی طرف لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھے رہو، ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے رہو نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ تمہارا دل نماز کی طرف لگا رہے، خیال میں رہے اچھا ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، بس نماز کا ٹائم ہے، چلو نماز. عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ توجہ رہے. بس یہ مقصود ہے، یہ مقصود. یہ بھول نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے. اس چوک سے بچایا گیا. اللہ ہم سے بہت بہت راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.